بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ فضل الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف کو دھرنے کی دھمکی۔ تو جی ہاں، فضل الرحمان صاحب اپنی ہی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنے کی دھمکی دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب وطن واپس تشریف لا رہے ہیں یا نہیں۔ تو یقیناً وہ قطعاً پاکستان میں واپس تشریف نہیں لا رہے، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ ان کی ڈیمانڈز تھی کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، آرٹیکل 6 لگا کر اسے جیل میں ڈالا جائے، اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نون لیگ کو واپس دی جائے، اور پھر میرے تمام کیسز ختم کیے جائیں، اور میں چونکہ ہماری حکومت ہوگی تو میرا ایک بڑا جو ہے نا، ہم تمام جو درجہ چہارم کے ملازمین کو، پٹواریوں کو اکٹھا کر کے جو میرا ایک بڑا جو ہے نا وہ استقبال ہو سکے۔ تو یہ اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے ہیں۔ نہ ہی تو پنجاب حکومت اسے واپس مل رہی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس پر آرٹیکل 6 لگنے والا ہے، کیونکہ جو ہے نا تمام قوتوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، تو یقیناً تمام ادارے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑا ہونا بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے۔ اور کیونکہ اس ملک کے جو ہے نا فیصلہ ووٹ کے ذریعے قوم نے کرنا ہے، امریکہ، لندن یا برطانیہ میں یہ فیصلے بیٹھ کر نہیں ہونے، تو اب کسی صورت نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ 2 دن قبل اس نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے کہ اب ہماری کسی صورت بھی دال گلنے والی نہیں۔ یہ تو ہم نے ساری پارٹیوں نے اکٹھے ہو کر الیکشن لڑا اور ہمیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس شخص نے جس نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا، تو یہ عوام ہمارے ساتھ جنرل الیکشن میں کیا سلوک کرے گی؟ تو اس لیے قطعاً نواز شریف صاحب جو ہے نا واپس تشریف نہیں لا رہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ابھی تک وہ بضد ہیں اس بات پر کہ ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی، ہم نے نئے الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ بھائی تمہیں 5 سال ایسے بھی دے دیے جائیں تو تم لوگوں نے ملک کا بھٹا ہی بٹھانا ہے، جس طرح تم نے 6-7 ماہ میں بٹھا دیا ہے، تم آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسمبلیاں تمہیں ڈیزالو کرنی پڑیں گی، اور وہ کہہ لیں کہ تمہیں الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ اب بھی ہارو گے، تب بھی ہارو گے، جتنا لیٹ کرو گے اپنا مورال گراؤ گے، بلند نہیں کرو گے۔ تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا ابھی تک انہیں عقل نہیں آ رہی۔ حالانکہ پہلے صرف پنجاب کے الیکشن میں انہیں شکست ہوئی تھی، لیکن اب تو پورے پاکستان نے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک ریفرنڈم دے دیا ہے کہ ہم صرف کپتان کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے ملک کا سوچتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جو دنیا کے طاقتور ملکوں سے ڈیلے کر کے پاکستان پر مسلط ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اب جو ہے نا عوام نے، قوم نے یقیناً ایسے لوگوں کا چہرہ پہچان لیا ہے کہ جو پاکستان کی عوام کی طاقت سے نہیں بلکہ بیرونی طاقت سے اس ملک پر مسلط ہوتے رہے ہیں، اور آگے بھی مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ اور قوم نے مائنس عمران یکسر مسترد کر دیا ہے، اور قوم اپنے حقیقی رہبر اور رہنما کو جان چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی دھمکی شہباز شریف کو، کیونکہ الیکشن سے قبل فضل الرحمان صاحب جو ہے نا شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن میں نا جتوایا جائے، جو طاقتور حلقے ہیں ان کو فون کیا جائے کہ جو ہے نا ہر صورت میں جو ہماری سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا سے جہاں سے ہم الیکشن میں کھڑے ہیں وہ سیٹیں ہمیں جتوائی جائیں۔ تو جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ حلقے ہم نے خود منتخب کیے تھے، کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں سے عمران خان انتہائی کمزور ہے، یعنی 500 سے جیتا ہے، 1000 سے جیتا ہے، 1500 سے جیتا ہے۔ تو یہاں جب ہم 12-15 پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں گے
تو اس کو شکست سے دوچار کریں گے اور یہ بیانیہ جو ہے نا ہم بنائیں گے کہ لو جی عوام نے عمران خان صاحب کو مسترد کر دیا، لیکن الٹا ہوا کیا، 35 40 ہزار کے ووٹوں سے یہ ہار گئے اور ایک سیٹ کراچی کی جیتی بھی تو وہ دھاندلی کے ساتھ باہر ٹھپے لگا کر اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کے علاوہ ریاستی جو ہے سندھ کی مشینری استعمال کی گئی، ہر حربہ استعمال کر کے انہوں نے کراچی کی وہ ایک نشست حاصل کی جس کے لیے پی ٹی آئی عدالت میں جا چکی ہے۔ تو اس کے بعد جب الیکشن کے نتائج آ رہے تھے تو پھر جو ہے نا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کیا کہ الیکشن جو ہے نا نظر آ جاتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جتوایا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر نہ کر دی کہ میں فون نہیں کروں گا کسی کو بھی، اور نہ ہی انہوں نے ان الیکشنوں میں کسی قسم کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا فضل الرحمان کی اب ایک دھمکی ہے، ایک پلاننگ ہے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی اور اداروں کو بلیک میل کرنے کی کہ وہ ایک ارادہ رکھتے ہیں لانگ مارچ اور دھرنے کا اپنے ہی حکومت کے خلاف۔ یہ میں آپ کو کنفرم جو ہے نا اطلاع دے رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے شہباز شریف کو دھمکی دی ہے۔ اور اس کے بعد ایم کیو ایم بھی چیخی اور چلائی، جب نتائج سے قبل خالد مقبول صدیقی نے بھی فون کیا شہباز شریف صاحب کو کہ جو ہے نا ہمیں جتوایا جائے، لیکن وہاں بھی انہوں نے نہ کیا۔ وہ ایم کیو ایم جو کہ 1,00,000 اور 1.5 لاکھ ووٹوں سے تو ایسے ہی جیت جاتی تھی کہ ان کے لیے 1,00,000 سے کم تو ووٹ جو ہے نا وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی عبرتناک شکست ہوئی الیکشن سے جو ہے نا نتائج آنے سے قبل۔ انہوں نے بھی کوشش کی کہ جو ہے نا ہمیں یہ سیٹ دلوائی جائے، لیکن انہیں بھی نہ کیا گیا کہ میں یہ کام قطعاً نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ وسیم اختر جو رہنما ہے ایم کیو ایم کے، اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ہو کر حکومت میں بیٹھے، لیکن یہ وزارتوں کے لیے تو نہیں آئے تھے، وزارتیں تو ان کے پاس پہلے بھی تھی کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، خان صاحب کے اتحادی تھے، لیکن تم نکل بھی نہیں سکتے، اب جتنی مرضی کوششیں کر لو، عوام کو جو مرضی لالی پاپ دے لو، کیونکہ تم نے ایک ایک رہنما نے، ایک ایک ایم این اے نے کروڑوں روپیہ لے کر پھر جو ہے اس اتحاد میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ تمہارے اپنے رہنما جو ہے نا، جو مخرف رہنما ہے، وہ اس پر پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں کہ کس نے کہاں کس ہوٹل میں بریف کیس لیے۔ تو جی ہاں، یہ اب رونا پیٹنا عوام کو نہ سنائیں اور نہ ہی آپ عوام تمہارے کسی رونے پیٹنے میں آنے والی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔